لوگوں سننے کی بات ہے، سننے کی بات ہے، سنیں، بات سننے کی ہے، بات سننے کی ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ ہے، بس بیٹھے نہیں، صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ ارے تم شہر کے نام کی بات کرتے ہو، پانی گرم، مہینوں کے نام کی بات کرتے ہو، دنوں کے نام کی بات کرتے ہو، ارے ہم کون لگے اور یہ چیزیں کیا لگے؟ اس نے تو کسی کو خدا کہہ دیا، ہم نے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، ہم نے تو اس کو خدا مان لیا۔ مہینے کیا، ہم تو 360 خدا دیکھے تھے، ہم تو 360 خدا دیکھے تھے، 360 خداؤں کو مانا تھا، ہاتھوں سے تراشا تھا، ہم تو انہی سے واسطہ رکھتے تھے۔ تم ایک خدا کو مانتے ہو نا؟ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ ایک خدا کو چھوڑ دو، حیدرآباد والوں، ایک خدا کو بولیے چھوڑنے کو تیار ہو؟ بتائیں، کوئی کہہ دے، بھلے کوئی کہہ دے کہ ایک خدا کو چھوڑ دو، آپ ایک خدا چھوڑنے کو تیار ہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام تمہارے ایمان کی عظمتوں پر۔ ہر ایک کو اپنا ایمان پیارا ہوتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اپنا عقیدہ ہر ایک کو اسی طرح پیارا ہوتا ہے جیسے آپ کو۔ آپ ایک خدا کو چھوڑنے کو راضی نہیں، اور قربان جائیں جنہوں نے ایک مصطفیٰ پہ کو کہے بن دیکھے 360 خدا چھوڑ دیے۔ ہائے 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 ہائے، بن دیکھے 360 خدا چھوڑ دیے۔ اور ارے مقام مصطفیٰ پوچھنے والوں، یہ بات تو کل ہوگی، موضوع تو کل کا ہے، پوچھنے والوں انہوں نے چھوڑ دیے۔ اور قربان جائیں تمہارے ایمان پر 14 صدیاں گزر گئی، دیکھا آج تک نہیں، پر صرف مصطفیٰ کے کہے پر مانتے آ رہے ہیں۔ بس 14 صدیاں بیت گئیں، 14 صدیاں بیت گئیں، دیکھا آج تک نہیں۔ 1400 سال سے بن دیکھے مانے آ رہے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں۔ کس کے کہے پر؟ ایک یار کے کہے، حضور کے کہے پر۔ یہی بات تو ابوبکر صدیق نے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتب حدیث میں کثرت سے روایت آئی ہے، مگر امام قرطبی نے ایک ایک لفظ مکالمے کا لکھا ہے تفسیر قرطبی میں، ایک ایک لفظ۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا نا رات کو میں معراج سے آیا، جب معراج کا بیان فرما دیا صبح، تو ابو جہل اور قریش مکہ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئے۔ وہ اس دن تک ابو بکر تھے، صدیق نہیں بنے تھے، اور جا کے کہا ابو بکر کوئی کہے کہ میں آج راتوں رات بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے اور مسجد حرام سے گیا اور آ گیا اور اوپر گیا، سفر کر کے راتوں رات واپس پہنچ گیا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ یہ مکالمہ لکھا امام قرطبی نے۔ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کس نے کہا ہے؟ خاص بات ہے، قریش نے، مشرکین نے، ابو جہل، انہوں نے کہا ابو بکر آپ کے صاحب نے کہا ہے، آپ کے نبی نے کہا ہے۔ اب ایک خاص نکتہ سمجھیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ اس بات کو اتنا ناممکن جانا، طبعاً اتنا ناممکن جانا کہ فرمایا تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہوگا۔ اس مکالمے سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ لوگ جنہیں مغالطہ ہے کہ معراج خواب میں ہوا، بیداری کا نہ تھا، تو اگر حضور نے خواب بیان کیا ہوتا تو ارے قریش مکہ کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت تھی؟ خواب کے تو انکار کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور ابو بکر صدیق کیوں فرماتے جھوٹ بولتے ہو؟
خواب تو آتا رہتا ہے. بیداری کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ماننے کی بات ہے. فرمایا نہیں. کس نے کہا؟ تمہارے نبی نے کہا. فرمایا تم جھوٹا الزام لگاتے ہو, نہیں کہا ہوگا. انتم تکذبون علیہ لا یقول ہکذا. انہوں نے کہا واللہ هو یحدث عن هذا الان فرج وسمع منه في المسجد هو یحدث عن هذا الان. جاؤ مسجد میں سن لو, اس وقت بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے سنی کہ حل ہوا یحدث, ہاں وہ بیان کر رہے ہیں. کیا؟ ہاں بیان کر رہے ہیں. کہا واللہ لو قال صدق, خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے کہا ہے سچ کہا. یہ وہ کلمات. اس پر ابو جہل بولا, اس پر قریش بولے, قریش منکر بولے یا ابا بکر انت تصدق ہو بغیر ان تسمع منہ, آپ ان سے سنے بغیر ہی تصدیق کر رہے ہیں. انت تصدق ہو بغیر ان تسمع منہ, ان سے سنے بغیر ہی یہاں تصدیق کر رہے ہیں. یہ کیا بات؟ اس وقت ان کا جواب تھا جو بات پہلے کہہ چکا ہوں. انہوں نے کہا بھئی یہ تو مسجد اقصیٰ جانے اور آنے کی بات ہے, ہم نے تو بڑی باتیں ان سے سن کر بغیر سوچے تصدیق کر دی ہے, تو یہ تو بات ہی کچھ. انہوں نے وہ بڑی بات کیا؟ اس نے کہا کوئی خدا ہے, ہم نے اس کو مان لیا. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو ہمیں تو جو مصطفیٰ کہہ دے وہ ایمان ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم و تحقیق کا چراغ گل کر دینا ادب میں. تو یہ ادب عبادت کو اور اطاعت کو مقبول کرتا ہے, اور ادب ایمان اور ادب دین کی روح ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ دوسرا جو توبہ وہ دلوں کی معصیت سے توبہ ہے, اور دلوں کا سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے. دلوں کی سب سے بڑی نیکی ادب ہے, اور دلوں کی سب سے بڑی بدی بے ادبی اور گستاخی. یہ بات آپ سمجھیں. لہذا دل کبھی پاک نہیں ہوتے جب تک دل کو ادب نہ ملے. تو اپنی ایمان میں, طاعت میں, عبادت میں, عقیدے میں ادب اتنا داخل کرو جتنا نمک کے مقابلے میں آٹا ہوتا ہے. اور اولیاء کرام نے اور عرفاء نے اور محدثین نے بیان کیا, لوگوں عبادت بندے کو جنت تک لے جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ تک نہیں لے جاتی. فرمایا عبادت جنت تک پہنچاتی ہے, ادب خدا کی حضرت تک پہنچاتا ہے. عبادت جنت تک پہنچاتی ہے, ادب خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. ان کو جوڑنا ہے. آج کی رات یہ سبق نصیب ہو جائے. تو یہ تو توبہ ہے عوام کی. تو پھر خطیات سے توبہ, چھوٹے گناہوں سے توبہ, بڑے گناہوں سے توبہ, صغائر سے توبہ, کبائر سے توبہ. یہ ہے غلطی سے درستگی کی طرف. پھر خواص کی توبہ. جب یہ سفر طے کر لیں تو رکنا نہیں, رکنا, توبہ کا سفر جاری رہے. درستگی مل جائے تو پھر توبہ کریں, توبہ کریں, توبہ کریں. وہ توبہ درستگی سے پختگی کی طرف سفر ہوگا. درستگی سے پختگی کا سفر. وہ خواص کی توبہ غفلتوں سے توبہ ہے, ترک طاعات سے توبہ ہے, اور وہ میں نے بات کی ترک الآداب سے توبہ ہے, اور رؤیت الحسنات سے توبہ ہے, اور وساوس و خطرات سے توبہ ہے. نیکی کریں, توبہ کیا ہے؟ اگر اپنی نیکی کر کے نظر آ جائے تو گناہ ہے. نیکی نیکی نظر آئے تو خواص کے درجے میں گناہ ہے. ایک ولی تھے, ساری رات عبادت کرتے, سجدہ کرتے, صبح ہوتی تو سجدے میں گر کے رو پڑتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ یہ ساری رات تیرے گناہ میں گزری, معاف کر. کسی نے پوچھا آپ تو ساری رات قیام اور سجود کرتے ہیں, شب زندہ دار ہیں, ساری رات عبادت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اور صبح کہتے ہیں یہ